پہ سب لوگ سیریس ہو جائیں اپنے اپنے. آپ کے مین میڈیا چینلز کے اوپر پولیٹیکل ڈسکشنز آتی ہیں نا، اور لوگ بڑے بڑے افلاطون لا کے بٹھائے ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو پرسنل لائف ہے انتہائی بری لائف ہے. ہزاروں مردوں کے اوپر بھاری ایک دلیر عورت تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا. پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، دیکھ لیں آج وہ کتنے اپ رائٹ لوگ ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دے دیا. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اب یہ ڈور الجھ رہی ہے یا سلجھ رہی ہے، اسی الجھاؤ سلجھاؤ کے لیے آج ہم جہلم میں آئے ہیں. اور آج میں میزبان نہیں ہوں، آج میں مہمان ہوں، اور مہمان ہوں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جزاک اللہ خیرہ، ویلکم جی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. ارے اللہ اکبر. So from where to start, from where to begin? بگن یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ گراس روٹ لیول سے شروع کریں، میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے وہاں پہ وہ دیا روشن کرے. مثلا اگر میں اور تھوڑے سب لوگ سیریس ہو جائیں اپنے اپنے، اساتذہ، والدین، سب لوگ. ہاں، یہ جو لوگ بیٹھ کے انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ بھی خراب وہ بھی خراب، تھوڑا کی کنٹریبیوشن ہے. بالکل صحیح. جو ریگولر آپ کے مین میڈیا چینلز کے اوپر پولیٹیکل ڈسکشنز آتی ہیں نا، اور لوگ بڑے بڑے افلاطون لا کے بٹھائے ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو پرسنل لائف ہے انتہائی بری لائف ہے، انتہائی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. اور وہ لوگوں کو بتا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اخلاقیات کی کمی ہے، خود وہ سب سے زیادہ بد اخلاق ہوتے ہیں اپنی نجی زندگی کے اندر. تو یہ لیکچر دینے چھوڑیں، پریکٹیکلی جو سمجھتا نہیں ایسا ہے وہ سٹیپ فارورڈ کرے اور آ کے لوگوں کو اپنی فیلڈ میں تو ایجوکیٹ کرے نا، کہ ہاں ہم اپنے لیے اب یہ نارمز رکھتے ہیں. جس سے مجھے ابھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈان نیوز کے اوپر ایک پی ٹی آئی کے ورکر سے جس طریقے سے بھی ایک انٹرویو لیا گیا، تو ادھر جو اپ رائٹ قسم کے صحافی تھے انہوں نے کہا نہیں، ڈان کا ایک لیول ہے، اور حالانکہ یہ وہ ڈان ہے جس نے پی ٹی آئی سے گالیاں کھائی ہوئی ہیں جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، دیکھ لیں آج وہ کتنے اپ رائٹ لوگ ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دے دیا، صرف اپنے رول کے اوپر کمپرومائز نہیں کہا. ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے. نظر آ رہے ہیں جی، مجھے تو ہر جگہ نظر آتے ہیں لوگ. ارے لیکن بات یہ کہ سالوں کیوں نہیں لابتے سر؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو شاید آپ لوگ نہ پسند کرتے ہوں. ارے وہ سامنے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں تو بدنام کروا دی گئے. مجھے بتائیں، آسمہ جہانگیر جب تک زندہ تھی کسی نے قدر کی ان کی؟ ہزاروں مردوں کے اوپر بھاری ایک دلیر عورت تھی. اگر یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے تو اس کو آپ ہلکا نہ جانیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں وہ طالبان جنہوں نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، ان کو وکیل کوئی نہیں ملتا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا. آسمہ جہانگیر نے کہا میں فری کیس لڑوں گی. وہ الطاف حسین جس کو پوری اسٹیبلشمنٹ نے مل کے، میرے بھی ان سے ریزرویشن تھی، اور ان کے خلاف کیس چلایا، کوئی وکیل نہیں تھا ان کا کیس لڑتا، آسمہ جہانگیر نے کہا میں لڑوں گی. یہ بیسک رائٹ ہے. آئی قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے کہ وہ بھی اپنا وکیل کرے گا، وہ بھی اپنی بات کرے گا. یہ اپرائٹ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے میرا مخالف کون ہے، یہ میرا مخالف ہے یا اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ کر دوں. اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ سیلف موٹیویشن پہ چل رہے ہوتے ہیں. لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. آپ تلاش کریں. اگر میں 2-4 صحافیوں کے نام لے دیے تو باقی ناراض ہو جائیں گے، تو اس لیے میں یعنی آپ کو خود کہتا ہوں کہ آپ تلاش کریں. بالکل صحیح ہے. مرے ہوں کا ذکر میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس پہ لوگوں کو صبر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو راہ راست پہ آنے کے لیے اس کو کہیں، ساتھ ان کو کہا کہ آواز دھیمی رکھنا، ذرا احتیاط سے، نرمی سے گفتگو کرنا اس میں. تو وہ سلسلہ وہ آپ کے پاس تھوڑا سا جو ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جو تھوڑا جا آگے نکل آنا. نہیں، میرے نال نہیں کہہ رہے، پر تسی نہیں، میں کسی سے بھی نہیں کرتا. دیکھیں اب یہ دو چیزوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا. دو چیزیں، ایک ہے کہ گفتگو کرنا، ایک ہے پوسٹ کا تقاضا، لیکچر کا تقاضا. اب مجھے بتائیں، شاہد افریدی صاحب جو کچھ آپ کو کرکٹ کے میدان میں نظر آتے ہیں، کیا اپنی بیوی سے چائے اسی سٹائل میں مانگتے ہیں آواز کر کے؟ نہیں.
نہیں تو دونوں جگہ کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے. جو ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے, ہاں جی, میں ممبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا, اب آگیا مجھ سے گفتگو یا پرسنل میٹنگ میں, تو یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا, انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے تقریر دھیمی آواز میں کرنی ہے, وہ کہا کہ جب آپ نے ملنا ہے تو اس طریقے سے. اچھا, اور یہ تو ایک چیز ہے. دوسرا ہے اس کا اسپیکٹ جو علماء سے اوور لک ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا دین دین موسوی ہے یا دین ابراہیمی ہے. تو مسلمان آپ کو بتائیں گے ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. تو ہمارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ بہترین نمونہ ہے نا. قرآن میں واحد شخصیت ہے ابراہیم خلیل اللہ, جن کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں آیا کہ اے نبی ان کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں کہا گیا سورۃ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اچھا, اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا سٹائل کیا تھا جب انہوں نے بتوں کو توڑا سورۃ الانبیاء میں, اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا, اور لوگوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے سے پوچھو. اچھا, انہوں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ تو بول نہیں سکتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے سارے بابے گمراہ تھے. تو انجینئر صاحب ابراہیمی ہے, موسوی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی, یہ میں نے آپ کو علمی جواب دے دیا. بالکل بالکل صحیح, علماء کو بھی پتہ چل جائے گا علم کس چیز کا نام ہے. ہم ابراہیمی ہیں جی. اگر کسی نے موسوی بننا ہے اس اعتبار سے تو ضرور بنے, ہم ابراہیمی ہیں. اچھا نہیں, لیکن وہ جو الفاظ ہوتے ہیں, وہ جو مجھے ٹھوکنا آتے فقید ہے, ایک ایک بات ڈسکس کریں. ہاں نہیں, وہ نہیں, وہ اس کو آپ اس طرح کی چیزوں پہ اگر ڈسکشن کریں گے, آپ ایک ایک بات کو ڈسکس کریں. قرآن میں اوور آل ایک ایک اسی کے امبریلا کے اندر, ایک ایک الگ الگ نہیں ہے, اسی امبریلا. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے بات پہ ایک میرا اگلا سیشن بھی ہوگا. قرآن کہتا ہے آپ نے ولگر لینگویج یوز نہیں کرنی. ہماری ویڈیوز میں کہیں ولگر لینگویج نہیں ہوتی. اچھا, رہا آپ نے پنجابی کی کوئی مثال دینا یا کوئی محاورہ استعمال کرنا, یہ قرآن کی سنت ہے. اچھا, ایک تو آبزرویشن ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں. ایک جو یونیورسٹی کا میں نے خاص طور پہ ذکر کیا, اوبیسلی اساتذہ ہوتے ہیں, سب لوگ ہوتے ہیں, اور پھر ایک آپ پہ تھوڑی سی آبجیکشن آتی ہے کہ استاد کے حوالے سے آپ کا جو ہے نا, وہ کن کن استادوں کو آپ نے پڑھا اور کن کن کو آپ نے فالو کیا. یونیورسٹی میں اوبیسلی ڈگری کے لیے آپ کو استاد تو چاہیے ہے, وہ جتنی بھی آپ میڈیکل کا کر لیں یا انجینئرنگ کا کر لیں, آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں, جب تک آپ کو کوئی سمجھانے والا بتانے والا نہیں ہوگا. جی, سمجھانے والے ہیں ڈگری, ہاں اللہ کا شکر ہے. وہ تھوڑا سا اگر دیکھیں, ہاں اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, جہاں تک یہ ڈگری والا معاملہ ہے, یہ تو جب سے یہ انگریزوں کے زیر سایہ مدارس بنے تو یہ ڈگریوں کا سلسلہ شروع ہوا. ادروائز پہلے تعلیم اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی. ٹیچر کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے تھے, پوری زندگیاں لگاتے تھے, اور ایک ہی ٹیچر سے مختلف چیزیں جو اس کی فیلڈ تھی وہ سیکھتے تھے, پھر اگلے ٹیچر کی طرف چلے جاتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ موڈ چینج ہو گیا. جس طرح صحابہ کرام کا جو سورس آف لرننگ تھا وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر تھا, تابعین کا صحابہ کرام کو دیکھ کے تھا, اور ان سے نبی علیہ السلام کی باتیں کریم کر کے تھا. ان کے پاس ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام کی احادیث نہیں تھی, یہ تو آ کے 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں. آج ہمارے پاس ریٹن ریکارڈ ہے, یہ وہ ریکارڈ ہے جس سے وہ لوگ استفادہ نہیں کر سکے. تو ایک ڈیفرنٹ موڈ, اب اس سے بھی اگلی ویلیو ایڈیشن ہوگی ہے ویڈیوز کی شکل میں. تو جہاں تک اس ماحول کا تعلق ہے جو دینی اعتبار سے ہے, تو میں بچپن ہی سے یعنی علماء کی تقاریر سننا, ان کے پاس بیٹھنا, ان سے سوالات کرنا, اور اس کے بعد یعنی ایک جنون کی حد تک. اور جب مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی تو وہ بڑے علماء کی طرف ریفر کرتے تھے, اور اس کے بعد جب ان سے بھی بات بڑھ جاتی تھی تو وہ پھر بڑے علماء کی کتابوں کا بتاتے تھے. تو میں نے الحمدللہ جب 2001 میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو میں نے بخاری اور مسلم پوری مکمل شرح کے ساتھ پڑھی. ہاں جی. اب 2 طریقے تھے. ایک تو یہ تھا کہ میں اپنے شہر کو چھوڑ کے فیصل آباد جا کے غلام رسول رضوی صاحب سے وہ بخاری خود پڑھتا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے محنت کر کے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پلس پوری شرح لکھی, کراس ریفرنسز لکھے, میں اس کو پڑھتا, جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ ریٹن فارم میں. اسی طریقے سے صحیح مسلم, غلام رسول سعیدی صاحب ایک بہت بڑے بریلوی عالم دین تھے, کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے جدید جو احکام و مسائل ہیں اس کے اوپر بھی کافی تفصیل کے ساتھ لکھا. تو میں نے ان کو ڈیٹیل سے پڑھا, پھر بھی کچھ چیزیں تھیں, پھر میں ان سے ملا اس طریقے سے. لیکن پراپر وہ جو مدرسہ سسٹم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے. اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر میں بریلویوں کی ڈگری لیتا تو دیوبندیوں نے کہنا تھا یہ تو گمراہوں کے پاس پڑھ کے آیا,
اور اگر میں دیوبندیوں کی ڈگری لیتا تو بریلیوں نے کہنا تھا یہ گمراہوں کے پاس ہاں پڑھ کے پھر پھنس جانا بوٹل جی نیک ہو پھنس جانا جانا پھنس تھا. جانا اور تھا اس میں. ڈگری یا مدرسے کی آؤٹ پٹ مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار, احمد دیدات, ڈاکٹر ذاکر نائک یا انجینئر محمد علی مرزا ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ پھر ایک کنزرویٹو سوچ آپ کو دیتے ہیں. الحمدللہ میں اس کو آسان الفاظ میں بریف کر دیتا ہوں چونکہ یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو عام مسلمان کو یہ بتا رہا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. جنگ ہے بالکل. بس اب میرے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے, آپ جائیں گھر میں میرے بھائی خود قرآن پڑھیں, اگر اس میں وہ لکھا ہوا ہے تو میری بات درست ہے, اور اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.